جی تو آج ہم اپنا ویلاگ شروع کریں گے عمران خان کے اس بیان سے جو اس نے 3 دن پہلے جب احتساب عدالت کے اندر اس کی پیشی تھی 190 ملین پاؤنڈ، تو اس نے صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اپنے آپ کو جیل سے کب باہر دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اراؤنڈ اباؤٹ 6 مہینے کے بعد اپنے آپ کو جیل سے باہر دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر اس سے کراس کوشچن ہوا کہ آپ جو وکلا ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو عید ہے یا جو اپنا ماہ رمضان چل رہا ہے آپ اس کے درمیان میں ہی جیل سے باہر آ سکتے ہیں، تو وہ تو پوری امید ہے۔ تو عمران خان نے پھر یہ جواب دیا کہ کچھ چیزیں ریالٹی ہوتی ہیں، میں ریالٹی کی بیس پہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ حکومت آپ کو کب تک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا یہ حکومت مجھے 6 مہینے تک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ سرکمسٹانسز ہے، وہ بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب جو سچویشن ہے اس وقت، عمران خان جب اس بیان کو ہم تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں کہ اس بیان کے اندر کتنی حقیقت ہے، کیا یہ بیان سیاسی بیان ہے یا اس کے اندر کوئی ٹھوس کنکریٹ کوئی وجوہات بھی ہے؟ آج ہم نے اس کے اوپر بڑا ایک انالیسس کیا، اس کو بڑا ہم نے اپنی گہری نظروں سے دیکھا۔ تو اس کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جب عمران خان کی حکومت جانے والی تھی اس سے پہلے کچھ چیزیں ہم آپ کو ریوائنڈ اپ کرتے ہیں کہ عمران خان کی کون سی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، یا اس کی ہم جو پختگی ہے سیاسی پختگی، اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ وہ کس طرح کے بیانات دیتے ہیں اور اس کے اندر کتنی چانسز سچائی کے، یا آپ یہ کہہ لیں اس کے اندر کتنی چانسز ہوتی ہیں کہ اس کا جو انالیسس ہے وہ نیوٹرل ہو۔ تو لاسٹ جب گورنمنٹ چل رہی تھی تو اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ جب میں انہوں نے کہا سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ مجھ سے NRO مانگیں گے۔ تو پھر سے بہت سے صحافی طبقہ نے اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ کی، انہوں نے کریٹیسائز کیا، انہوں نے کہا NRO جو ہوتا ہے یہ تو وہ شخص دے سکتا ہے جس کے پاس مطلب عقل کل یا کہہ سکتے آل ان ون پاور ہو، جیسا کہ پرویز مشرف کے پاس تھی تو اس نے NRO دیا۔ اب وہ کہتے ہیں آپ تو الیکٹڈ پرائم منسٹر، آپ کیسے NRO دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ دیکھیں گے کہ یہ مجھ سے NRO مانگیں گے تو آپ کو یہ چیز بھی اپنا فرنٹ ٹیبل پہ نظر آئے گی۔ تو جب ہم نے دیکھا یہ چیز، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی جب فیٹف کا قانون پاس ہو رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر، تو اس وقت اپوزیشن نے مل کے کہا کہ اگر فیٹف کا قانون پاس کروانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو لیجسلیشن کرنی پڑے گی، جو اپنا نیب کا قوانین ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، تاکہ جو ہمارے جتنے بھی وہ پروسیس ہیں اپنے کیسز وہ سب کے سب ختم ہو جائیں۔ تو وہ ایک NRO ہی تھا، اس کو NRO ہی کہتے ہیں، یعنی کہ تمام کیسز ریکنسائل ہو جائیں، یعنی کہ ختم ہو جائیں۔ تو ان کی یہ بات بالکل حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ جب میں کسی کے خلاف ہاتھ ڈالوں گا، یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نون لیگ اور پیپل پارٹی، آپ کو ایسا لگتا ہے عوام کے مائنڈ میں ایک بات بٹھائی گئی ہے، یہ ایک آگ اینڈ پانی ہے، یعنی کہ آگ اینڈ پانی اس طرح ہے کہ یہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا جب میں ان کے خلاف کوئی ایکشن کروں گا یہ دونوں مل جائیں گے۔ تو بہت سے لوگوں نے کہا ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے جو ڈائنامک آف پولیٹیشین ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ عمران جو نواز شریف صاحب تھے وہ بے نظیر کے خلاف بڑے کھل کے وہ چیزیں کرتے رہے ہیں۔ ان کی جو ہے نا، اگر آپ پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں تو انہوں نے گورنمنٹ بھی ایک دوسرے کی گرائی ہے، بڑے مطلب کٹر قسم کے وہ ایک دوسرے کے اپوننٹ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ پاسبل تو ہے ہی نہیں کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پہ آ جائے۔ تو جب عمران خان نے ایک لاسٹ ٹینیور چل رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ PDM نامی ایک گورنمنٹ بنی، تو PDM نامی ایک جماعت بنی جس کے اندر یہ سب کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ عمران خان کے خلاف تھے۔ عمران خان اکیلا تھا اور یہ سب کے سب یک جماعتی اتحاد ایک سائڈ پہ تھا۔ تو یہ بات بھی ان کی بالکل ٹھیک ہوئی۔ تو جب 9 مئی انسیڈنٹ ہوا، 9 مئی کے بعد حبیب اکرم اور اس کے بعد اور بھی کچھ جو صحافی حضرات تھے، انہوں نے جا کے عمران خان سے جا کے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے ان سے تجزیہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ پارٹی اس وقت ڈسمنٹل ہے، آپ اپنے آپ کو فیوچر میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب حامد میر جیسے لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کا فیوچر نہیں ہے، ہم اس کو جو ہے نا ایک مشکل ترین
ان हालात से देख रहे हैं, या तो ये अपना मुल्क छोड़कर चले जाएं, या हम इनकी कोई वजूद नहीं देख रहे। पार्टी का तो दूर की बात, इमरान खान का अपना भी वजूद हम पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव करता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम अमीर ने इस चीज को और भी बहुत से जो तज्जियाकार उन्होंने इसको इंडोर्स किया कि ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि इमरान खान की तस्वीर के ऊपर, इमरान खान की पार्टी के ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन कर दी गई। तो उस दरमियान में इमरान खान ने कहा कि मेरी जो फर्स्ट टियर है वो तो ऑलरेडी छोड़ चुकी है, जो सेकंड टियर है वो भी तकरीबन छोड़ जाएगी, जो मेरी टॉप टियर है उसमें से कुछ लोग छोड़ जाएंगे और कुछ लोग रुपोश होंगे। तो ऐसे में मेरी पार्टी जो है ना स्ट्रगल करेगी और वो इलेक्शन प्रोसेस में जाएगी। इलेक्शन प्रोसेस में जाने के बाद जो मेरी नई लीडरशिप होगी या नए लोग होंगे, मेरे अंदर 19 टीम होगी, वो इलेक्शन कंडक्ट करेगी और वो जीत जाएगी। तो अभी अकरम कहता है कि मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से, सियासत का तालिब इल्म की हैसियत से हकीकत जो मेरे सामने थी, हकीकत को देखते हुए मैंने कहा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपकी, क्योंकि उस वक्त करंट सिनेरियो ये था कि हर दिन 8 से 10 लोग ऐसे थे जो पीटीआई की लीडरशिप जो छोड़ रही थी। हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और अपने आप को विड्रॉल कर लेते। तो ऐसे में जब आपके पास लीडरशिप नहीं हो, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर एक इलेक्शन लड़ना कोई मजाक नहीं है। इसके अंदर तो आप बाई फेस इलेक्शन लड़ा जाता है, कोई बाई केस तो इलेक्शन लड़ता नहीं है ना। तो कोई इसमें ऐसी कोई डायनामिक हमारी है नहीं, हमारी हिस्ट्री कभी हिस्ट्री नहीं हुई कि आप इलेक्शन लड़े इस बेस पे कि आप एजुकेटेड है, आप एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो कि बहुत ही अच्छी पार्टी है, उसका कोई दौर नहीं है। हाँ, आपकी अपनी जो शख्सियत है वो बड़ी मैटर करती है। तो इसको बेस रखते हुए अभी अकरम ने कहा, मैंने इसको एक मजाक से कम नहीं समझा, मैंने एक सियासी तजिया किया। तो मेरा जो दिमाग था या जो मेरा जो तजिया था वो इस चीज को मानने पे कायल नहीं हुआ। मैंने इवन का बहुत कोशिश की अपने दिमाग को इस चीज के ऊपर लाने के लिए कि वो जो बात कर रहे हैं ठीक होगी। तो वो कहते हैं ये बात भी मैंने मानी। और उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मुझे जेल भेज दिया जाएगा। तो उसके बाद नवाज शरीफ वापस आएंगे मेरे जेल जाने के बाद, जब तक मैं बाहर हूं नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे और उसके सारे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे और उसको जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करके उसको इलेक्शन प्रोसेस में ले जाया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ कभी भी वजीर आजम नहीं बन सकते, ये बात भी उन्होंने की और ये बात उनकी हर्फ बहर्फ ठीक है और ये बिल्कुल 100% उसी तरह हुआ जिस तरह उसने कहा था। अब हम चलते हैं इस प्रोसेस की तरफ। उसने कभी, इमरान खान ने अपनी स्पीच या जो उन्होंने अपने तज़किये दिए उसके अंदर ये नहीं कहा कि मेरी गवर्नमेंट आ जाएगी, उन्होंने कहा मेरे लोग जीत जाएंगे। जो अगला स्टेप है उसको भी पता था कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मुझे गवर्नमेंट नहीं दी जाएगी। तो अब क्योंकि उसको पता है इस बात का, लेकिन उसके बावजूद उसने एक प्रोसेस के अंदर हिस्सा लिया। अच्छा, अब हम चलते हैं जो वो अभी की बात कर रहे हैं कि 6 महीने बाद ये गवर्नमेंट सरवाइव नहीं कर सकी और ये गवर्नमेंट 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसके अंदर कितनी सच्चाई है या इसके अंदर जो सियासी एक तजिया है, क्या इसके अंदर कुछ पॉजिटिव क्या चीजें हैं जिसकी बिना पर उन्होंने ये बात की इमरान खान ने जेल के अंदर से। तो पहली बात तो ये है कि जो अभी IMF के साथ एक मुआहदा हो रहा है इसके अंदर बड़ी कड़ी शराइत है, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा। अब जो गंदम है IMF ने कहा कि आप गवर्नमेंट को कि आपने जो आपका टारगेट ऑफ गंदम परचेज है उससे आपने कम खरीदनी है। इसका मतलब ये है कि जब आप टारगेट ऑफ परचेज से कम गंदम खरीदेंगे तो आपकी जो खरीदारी हो कम होगी, तो जो गंदम का मार्केट का रेट है वो डाउन चला जाएगा। ठीक है, जब उसको डाउन चला जाएगा तो इसका अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? किसान को नुकसान होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले जो इफेक्ट होगा वो किसान होगा। इस वक्त पाकिस्तान की 70% आबादी किसान यानी कि ज़राअत से मुंसलिक है, तो डायरेक्ट उनके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी, बिजली महंगी होगी। जब बिजली महंगी होगी आपके जितने कारखाने हैं, जितनी जो प्रोडक्शन है वो महंगी होगी। जब वो महंगी होगी जो आपकी डिमांड है वो जो है ना आपकी डिमांड कम होगी, जो आपकी सप्लाई है वो भी कम होगी। जब सप्लाई कम होगी जो आपका मजदूर तबका है वो इफेक्ट होगा। जब वो इफेक्ट होगा आपकी फैक्ट्री बंद होगी। जब आपकी फैक्ट्री बंद होगी वो ओनर यूजलेस होगा। जब ओनर यूजलेस होगा तो आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी इकोनॉमी डाउन होगी। ठीक है, जब इकोनॉमी डाउन होगी तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट गवर्नमेंट को पड़ेगा, क्योंकि जब ताजिर लोग या जो आम तबका जब इफेक्टेड होगा तो जाहिर है उसने अपना रिएक्शन शो करना है।
اس کے ساتھ یہ جو گیس ہے، گیس کی ان کی IMF کی پوری کوشش ہے کہ لوگ سلنڈر پہ آ جائیں. یہ جو گیس آپ کو گھر کے اندر ملتی ہے اس کو اتنی مہنگی کر دی جائے کہ لوگ اس کے کنیکشن لگوانے بھول جائیں. اب گیس کو جو ہے نا، گیس کی گریجولی جو پرائس بڑھ رہی ہے 400 500% 600%، یقین کرو جن کا 500 کا بل آتا تھا آج وہ 2000 3000 4000 سے کم بل کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو اب ان سب چیزوں کا انالیسس کرتے ہوئے عمران خان کو پتا ہے کہ پچھلے سال جب جون کے اندر ایک کرائسس آئی تھی تو اس کے اندر لوگ سڑکوں پہ تھے. اس کے بعد لوگوں نے بڑا احتجاج کیا، اس کے بڑا ویلڈ احتجاج کیا، اور ایون کہ اس وقت اپوزیشن اسٹرانگ نہیں تھی. اپوزیشن وہ راجہ ریاض کی تھی جو اس کے ساتھ ملا ہوا تھا حکومت کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے بڑا اچھا پروٹیسٹ کیا. اس کے بعد بڑا انہوں نے حکومت کو گھٹنے پہ لے کے آئے. تو اب عمران خان کو پتا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں اس گورنمنٹ کا سروائیو کرنا مشکل اس لیے ہے کہ کوئی معاشی پلان نہیں ہے ان کے پاس. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے IMF سے پیسے لیے، چلو 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد جب آپ نے اس کو انڈورس کرنا ہے، جب آپ نے چیزیں ریٹرن کرنی ہے پیسے، تو آپ کو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ کے پاس نہ انویسٹمنٹ ہے، نہ آپ کا فارن آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ، نہ اس کے بعد جو فارن لوگ جہاں سے جو مین پاور ہے وہ پاکستان جو نا لیگل طریقے سے پیسے بھیجنے سے کترا رہی ہے، حوالہ ہنڈی کے ذریعے لوگ کام کر رہے ہیں. تو ایسے میں جو گورنمنٹ ہے وہ دن بدن جو اس کی وہ ہے اپنی معاشی پوزیشن ہے وہ دن بدن کمزور ہو رہی ہے. تو جب معاشی پوزیشن آپ کی کمزور ہوگی تو آپ کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ بھی کمزور ہوگی. جب سیاسی پوزیشن کمزور ہوگی تو پھر جو اپوزیشن ہے وہ آپ کے اوپر ایک دباؤ بڑھائے گی، تو اس کے ساتھ جو پبلک مینڈیٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ کاؤنٹ ہوگا. اب اس کے اندر ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو PTI ہے اس کو ایج یہ بھی ہے کہ ان کے پاس 180 سیٹیں ہیں فارم 45 کے حوالے سے. تو وہ جب اس کو سٹرگل کر کے یا اس کو جب اوپن جب اس کو کریں گے چیزوں کو کہ ہم اس لیے سڑکوں پہ ہیں کیونکہ ہمیں فارم 45 کے اکارڈنگ ہمیں سیٹیں نہیں دی جا رہی، تو ان کے پاس ایک ویلڈ جو ہے نا پروٹیسٹ یا ویلڈ ایک اگریسو ریئیکشن کرنے کا ایک پورا جواز ہوگا. پوری دنیا اس کو ایڈمٹ بھی کرے گی کہ بھائی جب ان کا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کرو اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کرو. تو اس گورنمنٹ کے لیے یہ بھی ڈو اینڈ ڈائی ہوگا کہ وہ اس کو کیسے لے کے ٹیکل کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں تو ان کی رہائی کوئی اتنی دور نہیں ہے، کیونکہ ان کے کیسز سے لگ رہا ہے کہ وہ بہت جلد ان کیسز سے نجات پا لیں گے، کیونکہ کیسز کے اندر کوئی بھی ایسی جان نہیں. تمام کے تمام کیسز اگر دیکھے جائیں تو جو جونیئر ججز نیچے جن ججز نے ان کو اپنا کنڈکٹ کیا ہے اپنا جتنے بھی کیسز، ان کو تو دعا کرنی چاہیے عمران خان کو کہ انہوں نے اتنے لوپس کھولے ہیں. یقین کرو جو اوپر سے ہائی کورٹ کے لوگ بینچ بیٹھے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے تو وہ ایک دم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ نیچے جو ہے نا ان کے ماتحت عدلیہ کر کے آ رہی ہے. تو یہ اس کا بینیفٹ ڈائریکٹلی عمران خان کو پہنچے گا اور پہنچ بھی رہا ہے. آپ چند دن تک آپ دیکھیں گے اس کے بہت سارے کیس ایک ہوا کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا آج ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، یہ آپ کو پڑھ کے بھی سناتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس لگا ہوتا ہے عمران خان کا، جو کہ عمران خان کی اپنا ملاقات ہوتی ہے اڈیالہ جیل کے اندر جو کہ نہیں کروائی جا رہی. اس کے اندر ایک کیس لگا ہوا تھا، اس کے شیر افضل مروت تھے. تو اس کے اندر ایک میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے اچھا ایک جج ہے جنہوں نے ایک دلیر جج ہم اس کو کہہ سکتے جنہوں نے پورے نظام کی اصلیت بتا دی. آج انہوں نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے عمران خان کی ملاقات نہ کرنے کے خلاف سماعت کے دوران اہم ریمارکس دیے. ٹھیک ہے جی، وہ ریمارکس ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. ایک جگہ لکھا ہوا کاغذ ہے، ایک جگہ لکھا ہوا کاغذ ہے، جج صاحب کے الفاظ میں وہ بتا رہا ہوں، اور دوسری جگہ اس کے سر پر بندوق ہے. ٹھیک ہے، ذرا آپ الفاظ کے ذرا چناؤ دیکھیے گا. گھر والوں اور اس کے کیریئر کو خطرہ ہے، ہم کیوں یہاں بیٹھ کر دکھاوا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کیوں ہم یہاں پہ بیٹھ کے دکھاوا کر رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. جہاں سے جیل حکام کو آرڈر آ رہے ہیں وہاں سے آنا رک جائیں تو یہ سب ختم ہو جائے گا. یعنی کہ انہوں نے انڈائریکٹلی کہا ہے کہ یہ جو جیلر صاحب ہمارے احکامات کو ہوا میں اڑا رہے ہیں نا، یہ کہیں اور سے جو ان کو احکامات آ رہے ہیں ان کی وجہ سے شاید ہو رہا ہو. تو انہوں نے ان کی طرف ایک اشارہ کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جیل حکام اور RPO پولیس سب کٹ پتلیاں ہیں. ملک میں 200 سینئر سول افسر غیر قانونی حکم ماننے سے انکار کر دے تو نظام ٹھیک ہو جائے گا. 200 افسر ایک ساتھ یہ کر لیں تو یہ سلسلہ رک جائے گا. جب تک 301 نظریے کے لیے قربانی نہیں دیں گے یہ ایسا ہی چلتا رہے گا. انہوں نے بڑی ایک ویلڈ قسم کی بات کی کہ انہوں نے کہا بھائی